حجت الاسلام والمسلمین سید نازش اکبر قاسم اور نصرت مہدی کو نصرت مہدی صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. میں ہوں آپ کا میزبان نصرت مہدی اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ٹاک شو کے لیے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا نازش اکبر موسوی صاحب، جو کہ یہاں کے شیعہ کمیونٹی کے رہبر ہیں اور امام جمعہ والجماعت بھی ہیں. ہم ان کا اس شو میں خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ٹاک شو جو ہے، سب سے پہلے میں یہاں کے شیعہ کمیونٹی اور تمام اراکین کا مشکور ممنون ہوں. آغا صاحب کا خود مشکور ممنون ہے ہم کہ انہوں نے ہمیں یہ جگہ فراہم کیا اور ہماری بہت اچھی مہمان نوازی کی، ہمارے ہاسپٹیلٹی کی. ان کا ہم تشکر ہے اور مشکور ممنون ہیں. اور اس ٹاک کو ہم ٹاک کا جو مین موضوع ہے ہم نے رکھا ہے نظام الہی کے بارے میں. نظام الہی پہ سوال کرنے سے پہلے ہم آغا صاحب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا نظام کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا نظام کی کیا اہمیت ہے؟ نظام کیوں ضرورت ہے؟ کیا ہم بغیر نظام کی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے کہ نظام کی کیوں ضرورت ہے. اللہ نے جس دین کو ہمارے لیے انتخاب کیا، وہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی سسٹم جو ہے وہ بغیر نظام کے نہیں چل سکتا ہے اور نظام کے بغیر کوئی بھی کام انجام نہیں پا سکتا ہے. لہذا اللہ نے خود وہ اپنے نمائندے جن کو ہماری ہدایت کے لیے انتخاب کیا، ان کو ایک نظام اسلامی دے کے بھیجا تاکہ کائنات اپنے منظم طریقے سے چل سکے. بہت شکریہ صاحب. آپ نے بولا کہ اللہ نے نظام الہی دے کے بھیجا ہے، نظام اسلام دے کے بھیجا ہے جس سے ہم اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں. تو ابھی نظام الہی کیا چیز ہے؟ اور یہ نظام الہی اور جو سیکولر نظام ہے، جو غیر نظام الہی ہے، جو ڈیموکریٹک نظام ہے، ان میں کیا تفاوت ہے؟ کیا اس میں فرق ہے؟ دیکھیں، نظام الہی اور نظام غیر الہی میں فرق یہ ہے کہ وہ خالق جس نے انسان کو بنایا ہے وہ اس کی ہر چیز سے بخوبی آشنا ہے کہ اس کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، کس طریقے سے رہنا چاہتا ہے. لہٰذا اس سے بہتر نظام خالق کے یعنی نظام الہی سے بہتر کوئی نظام ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے آشنا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. لہٰذا ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کے علم کے مطابق جو نظام بنے گا، ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نظام جو ہے نہیں چل سکتا. آج جو ہمارے غیر اسلامک نظام یا غیر الہی نظام جو ہیں، ان میں مشکلات اسی لیے آتی ہیں کہ وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں اور نظام الہی اللہ کا بنایا ہوا نظام. بہت شکریہ صاحب. ہم نے کہا کہ اللہ کے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نظام اللہ نے بنایا ہے اور جو غیر الہی جو نظام ہے وہ بندوں نے بنایا ہے، تو اس میں بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ جو نظام ولایت فقیہ ہے وہ کس طرح وجود میں آیا، وہ کب وجود میں آیا؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام خمینی کی ایجاد کی ہوئی ایک نظام ہے، تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں، خالق کائنات نے انبیاء اور اس کے بعد ائمہ ان کو نظام ولایت بنا کے بھیجا اور وہ نظام ائمہ تک. اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ نظام ختم ہو گیا. اس کے بعد کیونکہ ائمہ کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، تو وہ ان کے وارث ہیں. تو اسی اعتبار سے وہ اس نظام کے بھی وارث ہیں جو ائمہ کا نظام ہے، الہی نظام ہے. اس سے پہلے کیونکہ کوئی حکومت اسلامی ایسی قائم نہیں ہوئی تھی کہ جہاں ولایت فقیہ کو تعارف کرایا جائے، اس کو پہچانوایا جائے اس نظام کی. آیت اللہ خمینی کو کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہ ان کو حکومت اسلامی دی، لہذا جیسے ہی اس حکومت اسلامی قائم ہوئی، اب آپ کہیں کہ صاحب اور بھی حکومت اسلامی ہیں،
نہیں، وہ نام اسلام ہے، حکومت اسلامی نہیں ہے، وہاں نظام الہی نہیں ہے. صرف دنیا میں واحد حکومت ایسی ہے جو ایران کے اندر ہے جہاں نظام الہی ہے. لہذا جب یہ حکومت قائم ہوئی تو آیت اللہ خمینی نے اس ولایت فقیہ کو تعارف یعنی اس کا تعارف کرایا، پہچانوایا کہ ایک مجتہد وقت، ایک عالم وقت کو فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت حاصل ہے، اور بغیر ولایت کی یہ نظام اسلامی چل نہیں سکتا ہے. اس کا ایک رہبر، اس کا ایک سرپرست ایسا ہونا چاہیے جو دین کو مکمل طور سے جانتا ہو اور اس کے اوپر عمل کراتا. بہت شکریہ صاحب. ایک سوال ہے کہ جو اب ولایت فقیہ، جو فقیہ ہے اس کو کتنی حاکمیت حاصل ہے غیبت کے اس عصر میں، سماجی طور سے، انفرادی طور سے اور سیاسی طور سے، اجتماعی طور سے کتنی حاکمیت حاصل ہے اس کو لوگوں پر عصر غیبت میں؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ولی فقیہ، حتیٰ کہ وہ مثال کے طور پر اس وقت عراق کے اندر آیت اللہ سیستانی مرجع وقت ہے، لیکن اگر ولی فقیہ کوئی امر کرتا ہے تو اس کی اتباع کون کریں گے؟ خود آیت اللہ سیستانی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں. یہ ولی فقیہ کی جو منزلت ہے اور جو مقام ہے وہ اس سے بالاتر ہے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب خدا نخواستہ، لیکن کیونکہ ولی فقیہ کے بغیر نظام نہیں چل سکتا ہے، لہٰذا جتنے مجتہدین ہیں وہ بھی ان کے امر کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس کی تائید کرتے ہیں، اور تائید کے ساتھ ہی وہ نظام الہی چلتا ہے. آپ نے کہا کہ ہر ایک مجتہد کو، سیستانی بھی ہو تو ان کو نظام ولایت کی، آیت اللہ خامنہی کی تائید کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں یا نظام اس ولایت فقیہ کے سلسلے میں کوئی آپ حدیث یا حدیث بیان کر سکتے ہیں اماموں سے، ائمہ سے، پیغمبر سے، کہ جو یہ سپورٹ کرتا ہو کہ نظام فقیہ جو ہے، ولایت فقیہ جو ہے وہ نظام الہی ہے، نظام ائمہ ہی ہے؟ دیکھیں، قرآن کے اندر بہت سی آیات جو ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ولی فقیہ، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پیغمبر اور پیغمبر کے بعد ائمہ طاہرین کو یہ حق اور یہ منزلت حاصل تھی. اس کے بعد بہت سی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے کہتے ہو تو میں پہلے سے آپ کے 50 حدیث اور 50 آیات جو ہے وہ پیش کر دیتا قرآن کی، کہ جو ولایت کے سلسلے میں ہمیں حکم دے رہی ہیں کہ تمہارا نظام جو ہے وہ بغیر ولایت کے نہیں چل سکتا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کے لیے احادیث بھی پیش کر دوں گا جو ائمہ سے اور پیغمبر اسلام سے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آیات الہی بھی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ صاحب. تو آج ہم ہندوستان جیسے اس ملک میں ہے، تو اس ملک میں ایک طالب علم کو اس نظام کی کس طرح ذمہ داری سے اس نظام کے اندر، اس نظام الہی کے اندر، نظام ولایت کے اندر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. ان جن مشکلوں کا سامنا ہے اس میں ایک اسٹوڈنٹ کس طرح اپنا زندگی بسر کر سکتا ہے اور کس طرح کرنی چاہیے، اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ایک طالب علم کی؟ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. دیکھیں، اسلام وہ دین ہے جو ہر مشکل کا حل اپنے پاس رکھتا ہے. ہم کیونکہ یا تو خود مجتہد ہوں، اور اگر خود مجتہد نہیں ہیں، اجتہاد کی منازل پر نہیں فائز ہیں، تو ہمیں کسی نہ کسی مجتہد وقت کی جو ہے کیا کرنی پڑے گی؟ تقلید کرنی پڑے گی. ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن ہندوستان کی تقلید نہیں کرتے. کس کی تقلید کرتے ہیں؟ مرجع وقت کی تقلید کرتے ہیں. اور یہی سسٹم ہمیں اس نظام سے جوڑے ہوئے ہیں. تقلید کا جو سسٹم ہے ہمیں اس نظام سے جوڑے ہوئے ہیں. آج بھی ہم اپنی تمام زندگی کو اسی ولی فقیہ جس نے فروع دین کے اندر ہمارے لیے سارے مسائل جو ہے وہ آیات اور احادیث کی روشنی میں فراہم کیے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یہاں بھی ہم اپنی زندگی اسلامک طریقے سے گزارتے ہیں، اور پروردگار ان حضرات کو جو غیر اسلامک
حکومتوں میں رہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جو ہے آمادہ رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو زیادہ جزا دی ہے اللہ نے۔ مثال کے طور پہ ایک نان مسلم ایریے میں رہنے کے بعد آپ اپنے آپ کو تمام نجاستوں سے محفوظ رکھیں، اللہ نے اس کی جزا زیادہ رکھی۔ ہندوستان اگر چاہتے ہیں تو ہمیں وہی سسٹم جو تقلید کا سسٹم ہے وہ ہمیں اس نظام سے جوڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں دوسروں کے سامنے اپنا دین پیش کرنے کا اس سے بہترین طریقہ نہیں ہے کہ ہم اسی نظام اور اسی حکم الہی کے مطابق زندگی بسر کریں، دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ تو اگر کہیں جگہ اگر نظام اگر دنیا میں آج ہم یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں اس بات سے کہ اگر مثال کے طور پر اگر امریکہ میں اگر آج ٹرمپ کی حکومت ہے تو اصل میں حکومت اللہ کی نظام بھی اسی میں نظام میں الہی ہی ہے، اگرچہ غلبہ نظام الہی کا ہے، اگر ٹیمپرری حکومت اگر ان کا ہے یا کسی کا ہے، لیکن اصلی جو حکومت ہے جو غلبہ ہے حکومت کا وہ اللہ کا ہی حکومت ہے۔ اور جو نظام ولایت ہے، نظام ولایت فقیہ ہے یا نظام میں ولایت ائمہ ہو، پیغمبر ہو، یہ سب نظام الہی ہے، نظام فقیہ، نظام ولایت فقیہ تو نظام اللہ ہی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی بات سے ہم اس ٹاک شو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر کوئی چند سوال اگر آپ سب سے آپ پوچھنا چاہتے ہو، کوئی کنفیوژن اگر آپ کو رہی ہے تو آپ سے آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ آغا صاحب، آپ نے بڑا اچھا جب ان کے سوالوں کو نصرت کے سوالوں کا جواب دیا۔ اچھا، اس میں ایک جیسے ولایت فقیہ کا کنسیپٹ جو ہے اس کو جب ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ جو پرابلم کا ہے وہ میں آپ کو سوال کے حساب سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم کچھ لوگوں کو پھر مان لیجئے کچھ لوگوں کے علم میں نہیں ہے، سمجھ میں نہیں ہے اچھے سے، تو ہم ان کو بالکل ایک ایسے ایکسٹریم پہ لے کے جاتے ہیں کہ پھر وہی بات چھڑ جاتی ہے کہ اس کو مانو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تم ختم۔ تو اس طریقے کے جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بچنا، اور کیونکہ ہمارے ہی اندر کے لوگوں کا، اپنے کمیونٹی کے لوگوں کا ہم دل آزاری کرتے ہیں جب ہم ایک ایکسٹریم ڈیبیٹ کرتے ہیں اس چیز کو لے کے، تو اس میں نرمی رکھنا اور یہ سب رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہت پیار سے، محبت سے اور اخلاص سے ان باتوں کو پہنچائیں سارے لوگوں تک۔ بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ بعد از ائمہ طاہرین ایک بہت بڑا گیپ ہے بیچ میں حکومت اسلامی کا۔ اس کے بعد جو حکومت اسلامی آپ نے دیکھا کہ بنی امیہ کا زمانہ، اس کے بعد بنی عباس کا زمانہ، یہ خلفاء اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے خلیفہ کہتے تھے، لیکن کیا واقعی طور پہ یہ خلافت کے حقدار تھے یا ایک کو خلیفہ ہونے کا حق حاصل تھا؟ نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں خلافت اس کو دی جائے گی جس کے پاس علم اسلام ہوگا، علم دین ہوگا، اور علم دین بھی ایسا نہیں کہ بس میں کسی چیز کو سمجھتا ہوں اور کسی چیز کو نہیں سمجھتا ہوں، مکمل دین فہمی جو رکھتا ہے اسی کے سپرد جو ہے حکومت اسلامی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو مکمل علم نہیں رکھتا، مثال کے طور پر ابھی ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ صاحب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی مخالفت کی بنا صرف جہل ہے، یعنی وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ آج تو بہت آسانیاں ہیں، مثال کے طور پہ ابھی آپ نے جو کتابوں کی نمائش لگی ہوئی تھی اس کے اندر ولی فقیہ کے اوپر باقاعدہ کتاب ہے، آپ پڑھیے، اس میں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آیات اور روایات کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں کہ واقعا یہ ولایت جو ہے آج سے ہے یا جب سے اسلام قائم ہوا ہے، جب سے دین قائم ہوا ہے، جب سے پیغمبر نے اس دین کو تکمیل کی منزل تک پہنچایا ہے اور اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، اسی وقت سے یہ نظام اسلامی پیغمبر کے زمانے سے ہے، یہ ولایت اسی وقت سے حاصل تھی۔ کیوں؟ لیکن اتنا لمبا گیپ کیوں کہ بیچ میں آ گیا تو لوگ یہ سوچنے لگے کہ کوئی نئی چیز آئی ہے، جبکہ یہ وہی ولایت جو پیغمبر کو حاصل تھی، وہی ولایت جو ائمہ کو حاصل تھی، ان کے بعد ان کے سرپرست اور ان کے
ماننے والے اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ کون ہیں؟ علماء ہیں، علماء فقہاء ہیں. تو لہٰذا انہی کو، اور یہ دیکھیے کہ خود امام نے جب غیبت صغریٰ اختیار کی امام مہدی آخر الزمان صلی اللہ علیہ السلام نے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے بھی اپنے نمائندے بنائے. کن کو نمائندہ بنائے؟ نواب اربعہ ہوتے ہیں، 4 آپ نے نمائندے بنائے ہیں، ان کو ولایت حاصل تھی. اور وہی اگر ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تو کس سے جواب لیتے تھے؟ خود امام سے جو ہے رجوع کرتے تھے. تو کیونکہ اتنا بڑا گیپ آ گیا، ان کو جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو ہم ان کو آشنا کرائیں، ان تک یہ علم پہنچائیں کہ آج آپ پڑھیے، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے اوپر علماء نے زحمت اٹھائی ہے، مشقت اٹھائی ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے وہ تمام چیزیں جو ہیں یکجا کر کے آپ کے سامنے کتاب کی شکل میں پیش کرتی ہیں. لہٰذا آپ پڑھیے، اور اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو نہیں مانیں. کیوں کہ اگر نہیں ماننا ہے، حجت قائم ہونے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو خود اپنا آپ اس کا ذمہ دار ہے، اور اللہ اسی کے اعتبار سے اس کو جزا اور سزا دے گا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر ارشاد صاحب میرا سوال کرنے کا. اور آخری سوال لیتے ہیں ہم آپ سے، اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. صاحب شکریہ آقا. میرے سوال کے بارے میں آپ نے گفتگو بھی کی ہے، لیکن میں اس بارے میں تھوڑا اور مزید وضاحت چاہوں گا کہ کیا نظام حکومت کے بغیر ممکن ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں میں کیونکہ ہمارے اکثر برادران یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، حکومت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے شک اس پہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ حکومت قائم کی. نہیں تو آپ تو ممبر پہ بھی بیٹھ سکتے تھے اور باقی دوسرے لوگوں کو، اہل سیاست کو، یعنی یہ سیاست کی رسی جو ہے وہ تھما دیتے. تو پھر بعد میں یہ کیا ہے اس بارے میں، اور پھر انقلاب اسلامی اس کا تسلسل ہے. اس بارے میں اگر تھوڑا اور مزید وضاحت ہو جائے تو بڑی مہربانی. بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. دیکھیں، حکومت کی اگر ضرورت نہ ہوتی تو بعد از پیغمبر جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ان کے حق سے محروم کیا اور یہ گیپ پیدا ہوا 3 خلافتوں کا، اس کے بعد انہوں نے قائم تو کر لیا، لیکن خود اس بات کا پوری آج امت مسلمہ سمجھ سکتی ہے کہ اس میں غیر معصوم افراد جو بیچ میں آئے انہوں نے اس نظام کو گڑبڑا دیا، اس نظام کی شکل بدل گئی. لہذا جب مولا متقیان کو لوگوں نے خلافت ان کے حوالے کی تو آپ نے وہی نظام اسلامی، وہی حکومت اسلامی قائم کی یا نہیں کی؟ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، کیوں آئے آپ؟ کہاں آئے؟ کوفہ آئے. کوفے کے بعد آپ نے حکومت قائم کی ہے. حکومت قائم کرنے کے بعد تمام جتنے بھی آس پاس جگہیں تھیں وہاں سب اپنی طرف سے گورنر معین کیے نہیں کیے؟ گورنر کس کو کہتے ہیں؟ کاہے کے لیے قائم کیے تھے؟ اور گورنر جو ہے وہ کسی جاہل انسان کو نہیں بنایا تھا، وہ صحابہ ان کے جو دین کو بہترین طریقے سے سمجھتے تھے. اور ایک آسانی اس زمانے میں یہ تھی کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو خود معصوم موجود ہے اس کا حل پیش کرنے کے لیے. آج بھی دیکھیں آپ کے کس کی تقلید آپ کے اوپر جو ہے نا وہ واجب ہوئی ہے، کیوں تقلید آپ کو کرنی ہے، اور کس کی تقلید کرنی؟ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس زمانے میں، جو سب سے بہترین طریقے سے مسائل اسلامی کو سمجھتا ہے، اس کے لیے رکھا گیا ہے. لہٰذا حضرت علیہ السلام نے حکومت قائم کر کے یہ بتا دیا کہ نظام الہی کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے، بغیر حکومت کے نظام اسلامی نہیں چل سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ اس نظام کو آج پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت بہت مجھے زیادہ نہیں لینا ہے. آپ کتابیں موجود ہیں، مولانا کس طریقے سے اس نظام الہی کو قائم کیا، کس طریقے سے حکومت بنائی. لیکن جو آج حاکم، مثال کے طور پہ آج جو حاکمیت کا تصور اور حاکمیت الہی کے تصور بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں کہ خود مولا کائنات مئی جون کے مہینے میں گھر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے مسئلہ لے کے اور اس کے وہ صرف اس لیے واپس چلا جائے یہ سوچ کے کہ مولا آرام فرما رہے ہیں. تو نظام الہی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور مولا نے بتا دیا کہ کس کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے. بہت
شکریہ آغا صاحب. وقت بہت کم ہے ورنہ آپ کے اور سوالات ہم لے لیتے ہیں اور اسی ٹاک شو کا ہم بہت کم وقت ہے, اسی ٹاک شو کا ہم ختم کرتے ہیں اور آغا صاحب کا ہم بہت مشکور ممنون ہیں کہ اپنے کلمات سے انہوں نے ہمیں مستفیض کیا اور آخر میں آغا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ دعائے کلمات کے ساتھ اس ٹاک شو کا آپ اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. معبود تجھے واسطہ انہی ذواتہائی مقدسہ کا ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار یہ بچے اور یہ اسٹوڈنٹس جو یہاں تشریف لائے ہیں, ہم ان کا کچھ بھی جو ہے نا حق ادا نہیں کر سکے, نہ ان کی ویسی مہمان نوازی کر سکے جیسی مہمان نوازی ہمیں کرنی چاہیے تھی, لیکن پروردگار ان سب کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمیں صحیح معنی میں ائمہ طاہرین چاہدہ معصومین کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال, عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما. معبود جو حکومتیں بالخصوص حکومت ایران, حکومت عراق, پروردگار ان کی از غیب مدد فرما. بالخصوص رہبر جمہوری اسلام ایران آیت اللہ خامنائی کو طول عمر عنایت فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنی میں پہلے تو خود مرد مسلم بنے اور اس کے بعد دوسروں کو دعوت اسلام دے سکیں. پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار تجھ سے خصوصی دعا ہے کہ ہم سے ہمارے آقا مولا امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما, آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم